توحید اتنی قیمتی ہے کہ اس توحید کی قیمت یوں سمجھیے کہ ہماری اور آپ کی یہ دنیا اور دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، آپ سے پہلے جن کو بھی ہم نے رسول بنا کے بھیجا، ہر رسول کو ہم نے یہی پیغام دیا کہ لا الہ الا انا، میں ہی معبود برحق ہوں، فاعبدون، لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اللہ نے اس کائنات میں سب سے بڑی دعوت، سب سے عظیم دعوت، سب سے اہم پیغام، سب سے ضروری پیغام، سب سے اہم تعلیم، سب سے اہم روشنی اور انسانوں کے لیے دیا گیا سب سے بڑا تحفہ اس توحید کو قرار دیا ہے۔ اس لیے توحید میری اور آپ کی زندگی میں ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، جو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے اس نے شرک نہیں کیا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو آدمی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے شرک کیا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم کا اصل فیصلہ توحید پر ہوگا، توحید کے بعد پھر اعمال ہوں گے، توحید کا عملی مظاہرہ اعمال ہوں گے، توحید کے بغیر عمل اللہ تعالیٰ کے پاس جنت اور جہنم کے فیصلے کا معیار نہیں بن پائے گا، اس لیے بھی توحید ضروری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن و سنت میں آپ ڈھونڈیے کہ توحید کیوں ضروری ہے تو آپ کو پتا چلے گا یہ توحید آدمی کو دنیا کا طاقتور ترین انسان بنا دیتی ہے۔ دنیا میں کسی انسان کو طاقتور بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں نہیں ہیں؟ حکومت ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، مال ہے، تعلقات ہیں، یہ آدمی کی جسمانی قوت ہے، آدمی کی ذہانت، یہ سب اپنی جگہ پہ، لیکن ایک توحید کا عقیدہ آدمی کے اندر اگر آئے تو ایسا طاقتور بنتا ہے کہ اس کے سامنے طاقتور جھک جاتے، وہ کسی طاقتور کے سامنے جھکتا نہیں، وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو کسی کا لالچ نہیں رہتا، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں دنیا اور آخرت میں توحید سے بڑی دولت نہیں، اور اگر محسوس کر سکیں توحید سے بڑی دنیا میں لذت کوئی نہیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اس سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ محترم المقام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا یہ جو عظیم الشان اجلاس مسجد حاضہ میں منعقد ہے، اس میں بہت ہی مختصر سے وقت میں ایک انتہائی اہم عنوان کہ توحید ہماری زندگیوں میں کیوں ضروری ہے، یا ایک مسلمان کی، ایک انسان کی زندگی میں کیوں ضروری ہے، اس پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے۔ رب العالمین کی معرفت، رب العالمین کے حقوق کی معرفت، اللہ کی ربوبیت کو ماننا، اللہ کے اسماء و صفات کو ماننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو تسلیم کرنا، اور ان تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا جاننا، اکیلا جاننا، اور اپنی زندگی کے سارے معاملات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا، ہر طرف سے رخ موڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کر دینا، غیر اللہ سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جانا، ہماری محبتوں کا اصل مرکز اللہ ہو جائے، ہمارا خوف اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے،
ہماری امیدوں کا اصل محور و مرکز اللہ تبارک و تعالی ہو جائے. غرض یہ کہ رب العالمین ہماری اور آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہو جائے. اسی کو توحید کہتے ہیں اور ہم اور آپ الحمدللہ اس بات کو بارہا سنتے ہیں. آج ہم صرف اس پہلو کو دیکھیں گے کہ یہ توحید ہماری اور آپ کی زندگی میں یا اس دنیا میں کیوں ضروری ہے. اگر یہ سوال ہم اور آپ قرآن و سنت میں اس کا جواب تلاش کریں تو یقین مانیے بلا مبالغہ بیسیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب گنائے ہیں، وجوہات بتائی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد اسباب گنائے ہیں کہ ایک بندے کو کیوں موحد ہونا چاہیے، کیوں توحید والا ہونا چاہیے، رب العالمین کی توحید کو سب سے زیادہ اہمیت کیوں دینی چاہیے، سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر توحید کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ کیوں ہونی چاہیے. اس کے جواب میں بیسیوں اسباب مجھ کو اور آپ کو ملتے ہیں. میں آج مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ کچھ اہم اسباب صرف آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ توحید کیوں ضروری ہے یا توحید ہی ہماری اور آپ کی زندگی میں سب سے پہلی ترجیح کیوں ہونی چاہیے. حاضرین گرامی قدر، اس کے جواب میں سب سے پہلی بات جو مجھ کو اور آپ کو قرآن و سنت میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ توحید رب العالمین کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے پوچھا تھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے کہا تھا اللہ و رسولہ اعلم. اللہ کے نبی نے کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. حضرات گرامی قدر، آج کی دنیا اپنے آپ کو حقوق کی علمبردار کہتی ہے. حقوق کی علمبردار اپنے تعارف میں بڑے شان سے کہتی ہے حقوق نسواں، مزدوروں کے حقوق، بچوں کے حقوق، فلاں کے حقوق، کمزوروں کے حقوق. رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ذرہ ذرہ جس کے حکم کے تابع ہے، اس کے حق کی بات کون کرے گا؟ یہ توحید اس لیے ضروری ہے کہ یہ رب العالمین کا حق ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے انسانوں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. اسی لیے ہماری اور آپ کی زندگی میں اس توحید کو سب سے پہلا مقام حاصل ہے اور حاصل ہونا چاہیے. دوسری بات اگر قرآن و سنت میں دیکھیں تو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ توحید اس لیے ضروری ہے کہ اسی کے لیے اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ. پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری توحید پر قائم رہیں، میری توحید کو مانیں، اس پر ثابت قدم رہیں، اسی پر زندگی گزاریں. یہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے. آپ یقین مانیے ہماری زندگی میں توحید جتنی ہے ہماری قدر و قیمت اتنی ہے. ہماری زندگی میں جو توحید کا مقام ہے وہی ہماری اور آپ کی زندگی کی اصل قدر و قیمت ہے. کسی بھی چیز کی قدر و قیمت اس کے مقصد سے جڑے رہنے میں ہوتی. ایک انسان کو اللہ نے اگر توحید کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر یہ سوال کوئی سوال ہی نہیں بنتا کہ وہ انسان خود یہ پوچھے کہ میری زندگی میں توحید کیوں ضروری ہے. یہ تمہارا مقصد وجود ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا ہے. اگر تمہارا وجود ہے تو توحید رہنی چاہیے. اگر توحید تمہاری زندگی میں نہیں تم بے معنی، تمہاری زندگی بے وزن، تمہاری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. یہ اس کا سیدھا سیدھا مقصد ہے. قرآن و سنت میں معلوم کر کے دیکھیں تیسری وجہ جو ہم اور آپ کو ملتی ہے کہ یہ توحید کیوں ضروری ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ نے کہا اس ساری کائنات یہ اپنے تمام تر قیمتی اثاثوں کے ساتھ
یہ دنیا اپنے تمام تر خوبیوں کے ساتھ، یہ دنیا اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ بے معنی ہے اگر اس دنیا کے اندر توحید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی خاطر انبیاء کو بھیجا، اسی توحید کی خاطر اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، اسی توحید کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگر قوموں کو ہلاک کیا، نئی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا کر لا کھڑا کیا۔ یہ توحید اتنی قیمتی ہے کہ اس توحید کی قیمت یوں سمجھیے کہ ہماری اور آپ کی یہ دنیا اور دنیا وما فیہا میں جو کچھ ہے اس سے کہیں زیادہ قیمتی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آپ سے پہلے جن کو بھی ہم نے رسول بنا کے بھیجا، ہر رسول کو ہم نے یہی پیغام دیا کہ لا الہ الا انا، میں ہی معبود برحق ہوں، فاعبدون، لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اللہ نے اس کائنات میں سب سے بڑی دعوت، سب سے عظیم دعوت، سب سے اہم پیغام، سب سے ضروری پیغام، سب سے اہم تعلیم، سب سے اہم روشنی اور انسانوں کے لیے دیا گیا سب سے بڑا تحفہ اس توحید کو قرار دیا ہے۔ اس لیے توحید میری اور آپ کی زندگی میں ضروری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن و سنت میں اگر ہم اور آپ ڈھونڈیں یہ توحید کیوں ضروری ہے تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا یہ ساری کائنات توحید کے مقابلے میں بے معنی ہے، یعنی توحید پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک کافر کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دکھائے گا، عذاب چکھائے گا۔ اب جو آخرت کا عذاب ہے وہ دہکتی ہوئی جہنم، وہ انگارے، وہ تڑپا دینے والا عذاب، جہنم اپنی پوری ہولناکی، جہنم اپنی پوری شدت کے ساتھ آدمی کے سامنے ہوگی۔ رب العالمین پوچھے گا بتا تو صحیح آج کے دن اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سونا ہو، ساری دنیا بھر دی جائے اتنا سونا ہو، کیا یہ سونا دے کر اس جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے تو تیار ہو جاتا؟ نبی علیہ السلام نے کہا وہ انسان کہے گا کہ ہاں میرے رب، اگر آج کے دن میرے پاس اتنا سونا، دنیا بھر بھی سونا ہوگا، وہ سارا سونا دے کر بھی اگر مجھے جہنم سے بچنا پڑے میں اس عذاب سے بچ جانا چاہوں گا۔ رب العالمین کہے گا آج تو کوئی بات نہیں بنے گی، دنیا میں نے اس سے زیادہ آسان چیز تجھ سے مانگی تھی، تجھ سے زیادہ آسان چیز کا میں نے مطالبہ کیا تھا۔ رب العالمین کی توحید اس دنیا بھر سونے سے کہیں زیادہ قیمتی دولت ہے، اس سے کہیں زیادہ قیمتی دولت ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے صحابہ نے اور تابعین نے، اور نہیں پچھلی امتوں میں، ہر امت میں لوگوں نے اپنی جانیں گنوا دی، اس لیے کہ یہ دنیا اپنی ساری قیمت کے باوجود توحید کی قیمت نہیں بن سکتی۔ جان جا سکتی ہے، مال جا سکتا ہے، ہمارا سب کچھ چھین سکتا ہے، لیکن توحید سے زیادہ قیمتی دولت میرے اور آپ کے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ حاضرین گرامی قدر، اس وجہ سے بھی توحید ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ توحید کیوں ضروری ہے؟ قرآن و سنت میں اگر میں اور آپ تلاش کر کے دیکھیں تو ہم اور آپ کو بتایا گیا یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی ہے، اور بندہ اگر بندگی والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، حلال و حرام کی پابندی کرنا چاہتا ہے، عبادتیں کرنا چاہتا ہے، اپنے معاملات کو سدھارنا چاہتا ہے، اپنے اخلاق کو مثالی بنانا چاہتا ہے، قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا توحید پہلے درست کرنی ہوگی۔ جس بندے کے دل میں توحید صحیح نہیں ہوگی اس کا عمل درست ہو نہیں سکتا، وہ عمل صحیح نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ عمل اصل میں اسی توحید کا اظہار ہے، عمل اصل میں اسی توحید کا ثبوت ہے۔ جب بنیاد ہی نہیں ہوگی تو عمارت کس چیز پہ آدمی کھڑی کرے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیے کتنے عمل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو گنایا تو پہلے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ یا تو اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔ بات کو سمجھیے، بات
بات عبادات کی ہو، معاملات کی ہو، اخلاق کی ہو، اس دنیا میں آپ کسی بھی قسم کا سدھار کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں، اس کی ابتدا اسی توحید سے ہوگی، تبھی حقیقی تبدیلی آئے گی۔ ورنہ جو لوگ عمل پہ آئیں گے وہ عمل سے ہٹ بھی سکتے ہیں، جو سدھریں گے وہ بگڑ بھی سکتے ہیں۔ توحید اگر اصلاح کی، تعمیر کی، دعوت کی، لوگوں کے اندر ترقی کی بنیاد اگر نہیں بنے گی، کوئی محنت دیر پا نہیں ہوگی، کوئی محنت کارگر نہیں ہو پائے گی۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ توحید کیوں ضروری ہے تو اس کی ایک وجہ ہم اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی بہت صاف الفاظ میں کہ جنت اور جہنم کا اصل فیصلہ توحید پر ہی ہوگا۔ جنت اور جہنم کا اصل فیصلہ توحید پر ہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ جو اللہ سے اس حالت میں ملاقات کرے، اس نے شرک نہیں کیا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو آدمی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے شرک کیا ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جنت اور جہنم کا اصل فیصلہ توحید پر ہوگا، توحید کے بعد پھر اعمال ہوں گے، توحید کا عملی مظاہرہ اعمال ہوگے۔ توحید کے بغیر عمل اللہ تعالیٰ کے پاس جنت اور جہنم کے فیصلے کا معیار نہیں بن پائے گا، اس لیے بھی توحید ضروری ہے۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن و سنت میں آپ ڈھونڈیے کہ کیوں توحید ضروری ہے، اس کا ایک جواب ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیا کہ تم پہاڑوں جیسی نیکیاں کر لے آؤ، تو سمندر کے برابر نیکیاں کر لے آؤ، سب اکارت جائیں گی، کوئی وزن نہیں، کوئی قیمت نہیں، سب اللہ برباد کر دے گا اگر تمہاری زندگیوں میں توحید نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا اور انبیاء سے کہا، رب العالمین، عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء شرک تو دور کی بات معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس توحید کی قیمت اور اس شرک کے نقصان کو بتاتے ہوئے اللہ نے کہا، پہلے انبیاء کے بارے میں کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کے پاس بھی وحی بھی بھیجی گئی، آپ سے پہلے والے انبیاء کے پاس بھی وحی بھیجی گئی کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ سے بھی شرک ہوا، ہوگا نہیں، انبیاء معصوم ہیں، لیکن شرک کی خرابی اور مذمت بتانے کے لیے کہا اگر آپ سے بھی شرک ہوگا نا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے عمل کو ضائع کر دے گا، یا یہ شرک آپ کے عمل کو برباد کر دے گا۔ سبحان اللہ، انبیاء کے اعمال کو جو برباد کر دے وہ شرک میرے اور آپ کے اعمال کی کیا حیثیت اس کے سامنے ہوگی؟ بھائیو، توحید اس لیے ضروری ہے کہ یہ اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے، اس کے بعد ہی عمل کا وزن ہے۔ اس کے بغیر آپ چاہیں نمازوں کا ڈھیر لے کر آئیں، صدقات و خیرات کا ڈھیر لے کر آئیں، روزے پہ روزہ رکھے جائیں، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہو پائے گا۔ حاضرین گرامی قدر، توحید کیوں ضروری ہے؟ قرآن و سنت سے پوچھیں تو ایک جواب آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جو بندہ توحید خالص، وہ توحید جس میں شرک اکبر سے بھی پاک ہو، اور وہ توحید جس میں بندہ شرک اصغر سے بھی پاک ہو، اور وہ توحید جو اپنے کمال میں اس مقام پہ ہو جہاں خوف السر شرک اصغر کے ادنا سے درجے کی بھی گنجائش نہ ہو، خالص توحید، مکمل توحید، صرف شرک اکبر نہیں، ساری مکمل توحید اگر لے کر آئے، نبی علیہ السلام کی زبانی حدیث قدسی میں اللہ نے کہا ایسی خالص توحید انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، سارے گناہ۔ اللہ کے نبی نے کہا، حدیث قدسی ہے، سنن ترمذی مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے امید لگائے رہے گا، مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں معاف کرتا جاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک جا پہنچے، پھر بھی تو اگر معافی مانگتے میرے پاس آئے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، مجھ سے ملاقات اس حال میں کرے کہ تو نے شرک نہیں کیا ہوگا، لاتیتک بقرابها مغفرہ،
उसी जमीन भर मगफिरत लेकर मैं तेरे पास पहुंचूंगा। तौहीद तौहीद खालिस हो, शिर्क असगर से भी पाक हो, शिर्क अदना से शायबे से भी पाक हो, वो खालिस तौहीद ये कमाल दिखाती है, इसलिए भी तौहीद जरूरी है। हाज़िन गिरामी कद, कुरान और सुन्नत में आप ढूंढिए कि तौहीद क्यों जरूरी है, तो आपको पता चलेगा ये तौहीद आदमी को दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान बना देती है। दुनिया में किसी इंसान को ताकतवर बनाने के लिए क्या क्या चीजें नहीं है, हुकूमत है, इख्तिदार है, इख्तियार है, माल है, ताल्लुकात हैं, ये आदमी की जिस्मानी कुव्वत है, आदमी की जहानत, ये सब अपनी जगह पे। लेकिन एक तौहीद का अकीदा आदमी के अंदर अगर आए तो ऐसा ताकतवर बनता है कि उसके सामने ताकतवर झुक जाते, वो किसी ताकतवर के सामने झुकता नहीं, वो सारी दुनिया से बेनियाज हो जाता है, उसको किसी का लालच नहीं रहता, वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का हो जाता है। हजरत मूसा ने फिरौन को दावत दी, जादूगरों ने मुकाबले की ठानी, फिरौन के पास आए, जादू करने से पहले वो अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं, लालच भी है, खौफ भी है, पूछते हैं इन्ना लना अजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, हम जीत जाएं, मूसा पे गालिब आ जाएं तो हमें क्या इनाम मिलेगा, मूसा के पर हमारी जीत हो जाए हमारा फायदा क्या होगा। अल्लाह ने नकल किया, अल्लाह ने जिक्र किया कि फिरौन ने जमानत दी, मेरे दरबारी बना लूंगा, मेरे बाजू बिठा लूंगा। अब ये लालची लोगों का हाल देखो, मुकाबला किया, हार गए, समझ में आ गया, ईमान ले आए, रब्बी मूसा व हारून, हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए, तौहीद पर आ गए, उसी फिर उसने धमकी दी। अब देखो एक बात याद रखो, जिसमें जितना लालच होता है उतना डरपोक होता है, जिस आदमी के अंदर जितना लालच हो उतना डरपोक होता है। 2 मिनट पहले के ये लालची इंसान, ओहदों के तलबगार इंसान, बादशाहों की कुर्बत के तलबगार इंसान धमकी देता है, और बड़ी खतरनाक धमकी, अभी के अभी वापस लौट आओ वरना मैं ऐसी सजा दूंगा कि मिसाल बना दूंगा, लटकाऊंगा, न जीने दूंगा न मरने दूंगा, एक एक टुकड़ा जिस्म का काट काट के अलग करूंगा। सुभान अल्लाह, इधर लालच की इंतहा थी, इधर खौफ की इंतहा है, लेकिन तौहीद आदमी को यह सफर कराती है, वो बेनियाज भी हो जाता है, बेखौफ भी हो जाता है। जादूगरों ने एक आवाज होकर कहा था, ला बैर, कोई बात नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि रब्बुल आलमीन हमारे पिछले गुनाहों को माफ कर दे। न कोई उन्हें डरा सकता है, न कोई उन्हें ललचा सकता है, न वो झुक सकते हैं, न वो बिक सकते हैं। तौहीद में अल्लाह ने वो ताकत रखी है। अल्लाह ताला के बंदो, हाज़िन गिरामी कद, तौहीद क्यों जरूरी है? अगर इसका जवाब हम और आप कुरान और सुन्नत में ढूंढे, एक बड़ी प्यारी बात अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, कहा तौहीद इंसानियत की तकरीम है, तौहीद इंसानियत की इज्जत अफजाई है। इंसान को इंसान होने का मतलब उसे मुवाहिद होना चाहिए, और अगर कोई आदमी शिर्क करता है, ये शिर्क इंसानियत की तौहीन है, तजलील है, शिर्क इंसानियत की तौहीन है, तजलील है। अल्लाह ने फरमाया, अलम तरा अन्ना अल्लाह यसजुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वश्शम्सु वल क़मरु वल जिबालु वन नुजूमु वश्शजरु वल जिबाल, अल्लाह ताला ने वद्दवाब व कसीरुम मिनन नास कहा, अल्लाह ने गिना कर कि देखो क्या तुम नहीं देखते अल्लाह ताला के लिए आसमान और जमीन की सारी मखलूकात सजदा करते हैं, सूरज भी, चांद भी, सितारे भी, ये दरख्त भी, ये पहाड़ भी, ये चौपाए भी, सब अल्लाह का के लिए ही सजदा करते हैं। और इतना ही नहीं, वह कसीरुम मिनन नास, इंसानों में से भी बहुत सारे अल्लाह ताला ही के लिए सजदा करते हैं, लेकिन वो कसीरुन हक़्क़ अलैहिल अज़ाब, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इस तौहीद पे नहीं आते, अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ हो जाते हैं। ये बताने के बाद अल्लाह ने कहा, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, इस तरह तौहीद से महरूम करके अल्लाह जिसे ज़लील कर दे, दुनिया में कोई उसे इज्जत नहीं दे सकता। अल्लाह के बंदो, इस पूरी कायनात को अल्लाह ने इंसानों के लिए मुसख्खर कर दिया और इंसानों से कहा, ये सारी दुनिया तुम्हारे ताबे और तुम एक अल्लाह तबारक व तआला के हो कर रह जाओ। ये इंसान है, इसी पत्थर, इसी शजर, इसी हजर, इसी आसमान, इसी सूरज, इसी सांड के सामने झुकता है। सुभान अल्लाह, 2 वाक़ियात मैं सुना दूं, 1-1 मिनट के अंदर सुना देता हूं। अल्लाह के बंदो सुनो, कौम सबा, मलिक सबा के पास हुदूद गया था। हुदूद एक परिंदा है, उसने देखा मलिक सबा और उसकी कौम गुमराह है, वो देख कर आया हुदूद परिंदे को, हम जिसे कहते हैं बेजबान परिंदा, बेजबान परिंदे को भी सबसे ज्यादा ताज्जुब किस बात से हुआ मालूम है? उसने आकर हजरत सुलेमान से कहा, वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्सि मिन दूनिल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने ये ताज्जुब खेज बात देखी, है तो इंसान लेकिन सूरज की पूजा करते हैं।
پرندوں کو بھی تعجب ہے، انسان آخر غیر اللہ کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ انسانیت کی توہین تذلیل ہے۔ اور دوسری بات جو سناؤں گا وہ یہ، مسجد نبوی سے ہم طالب علمی کے زمانے میں لوٹ رہے تھے، مسجد نبوی سے لوٹے، ایک ٹیکسی پر بیٹھے، بدو آدمی، ان پڑھ گوار قسم کا آدمی، لیکن توحید کی بستی میں جینے والا آدمی۔ ہم بیٹھے، پوچھا کہاں سے تعلق ہے؟ ہندوستان۔ کہا اچھا ہندوستان، تو مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا یہ بتاؤ کیا یہ صحیح ہے کہ ہندوستان میں لوگ چوہے کی پوجا کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ایک معبود کی سواری مانی جاتی ہے۔ کہا کیا یہ صحیح ہے کہ انسان وہاں لوگ چوہے کی پوجا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں ایک بت ہے جس کے سامنے چوہا بھی ہوتا ہے۔ اس نے جو جملہ کہا نا، کہا سبحان اللہ الانسان یعبد الفیران، اے اللہ سبحان اللہ، انسان چوہوں کی پوجا کر سکتا ہے؟ یہ انسانیت کی توہین ہے اللہ تعالیٰ کے بندو۔ حاضرین گرامی قدر، آخری بات میرے عنوان سے متعلق کہہ کر بات ختم کر لو۔ اللہ نے یہ بات کہی ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، نبی علیہ السلام کی زبانی اللہ نے کہی ہے، کہا توحید اس لیے بھی ضروری ہے کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی، توحید کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کس سے حفاظت کرے گا؟ ہر قسم کے نقصان سے، جان کا نقصان، مال کا نقصان، عزت و آبرو کا نقصان، شیطان کے شر سے بچانا، بیماریوں سے بچانا، اور دنیا کے اندر دشمنوں کے مکر و فریب سے بچانا، دنیا کے دشمنوں کی سازشوں سے بچانا، اور اتنا ہی نہیں، آخرت میں جہنم سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا۔ تم بچنا کس چیز سے چاہتے ہو، اللہ بچا لے گا۔ شرط یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں مخلص ہو جاؤ۔ اگر توحید خالص ہوگی، تم اپنی طرف سے وعدہ پورا کرو، سارے انسان، سارے مسلمان اگر اللہ کی توحید کے علم بردار ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کی ضمانت لیتا ہے۔ حاضرین گرامی، میرے پاس جو وقت تھا اس میں یہی کچھ نکات میں ذکر کر سکا۔ مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا اور آخرت میں توحید سے بڑی دولت نہیں، اور اگر محسوس کر سکیں توحید سے بڑی دنیا میں لذت کوئی نہیں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اس سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اس توحید کو پڑھنے، سننے، سنانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور خاص طور پر ہم اہل حدیث ہیں الحمدللہ، تو یہ بات میں کہہ دوں، معاف کیجئے گا، 1 منٹ لے لوں گا، یہ بات کہوں گا، ہم ہی جانتے ہیں توحید کی قدر و قیمت، لیکن افسوس اس کا ہے ہمارے آج کے دور میں ہم رفتہ رفتہ اس دور پہ جا رہے، دوسری جماعتوں تنظیموں کی دیکھا دیکھی، ہم بھی خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں توحید کا کام کیے بغیر، ہم بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں توحید کا کام کیے بغیر، ہم بھی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں توحید کا کام کیے بغیر۔ سمجھو ہماری دعوت یہ، ہم توحید کے ساتھ سب کچھ کریں گے، توحید چھوڑ کر ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندو، ہماری پہچان یہی ہے، جن کے پاس خالص توحید ہے، یہ اگر توحید کا کام نہیں کریں گے تو پھر دنیا کو توحید کا سبق پڑھانے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ اللہ کے بندو، حاضرین گرامی قدر، یہ پیغام آپ کو دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، بچہ اہل حدیث کا، آپ میں سے ہر آدمی اپنی اپنی جگہ، اپنی مسجد، اپنے دوست، اپنے خاندان، اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہنچانے کے لیے محنت کرے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی سے ہماری اور آپ کی شناخت اور پہچان ہے، اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ اسی پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔